ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى آخر الآية۔ سورة المائدہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کچھ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے۔ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، حضرت ابو ثعلبہ، عدی بن حاتم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیچھے حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے اور ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ فرمایا قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ عمدہ مرغوب چیزیں حلال کر دی گئی۔ تو جو چیزیں عمدہ ہیں، حلال ہیں، مرغوب ہیں، یعنی حرام کے مقابلے میں جن کو حلال بیان کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حلال کی گئی، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں اور عمدہ ہیں، مرغوب ہیں۔ جو چیزیں حرام کی گئیں ان کی وجہ ظاہر ہے، یا تو اس میں جسمانی نقصان ہے، یا تو اس میں طبی نقصان ہے، یا طبعی طور پر وہ اچھی نہیں لگتی، یا پھر ان میں روحانی نقصان ہے۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ آگے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین، آگے ایک مسئلہ بیان کیا، کیونکہ صحابہ کرام جس وقت تھے، آج سے 1400 سال پہلے آپ نگاہ دوڑائیں تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جنگلات تھے، کوئی اتنے بڑے شہر نہیں تھے، جنگلات میں آج بھی جو لوگ جنگلات ان کا زیادہ تر گزر بسر، آج کے زمانے میں بھی زیادہ تر گزر بسر شکار پر ہوتا ہے، اور شکار بالکل پاکیزہ حلال جانوروں کا بہترین غذا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر ہم شکار کریں تو وہ شکار کی کیا شرائط ہیں؟ شکار کرنے کے لیے یا تو کسی درندے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے یا پھر پرندے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شرائط بیان کی۔ فرمایا جو تم شکار کرو وما علمتم من الجوارح، اگر تم نے شکار کرنا ہے باز سے، شکرے سے، یا تم نے شکار کرنا ہے شکاری کتے سے، تو اس کے ترتیب بیان کی۔ فرمایا وہ تمہارے سکھلائے ہوئے ہوں، وہ جو سدائے ہوئے ہوں، یعنی شکار پر وما علمتم من الجوارح، جو شکار پر دوڑانے کے لیے تم نے سکھلائے ہوئے ہوں۔ اور باز کی تربیت کیا ہے، شکرے کی تربیت کیا ہے کہ تم اس کو چھوڑو، اور وہ جب اس کو چھوڑو شکار کے لیے واپس بلاؤ تو فوراً واپس آ جائے، یہ باز کی تربیت ہے، وہ سیکھا ہوا ہے۔ اور کتے کی تربیت یہ ہے کہ وہ شکار تمہارے لیے کرے، خود نہ کھائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدائے ہوئے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکلبین، تم مکلبین یعنی ان کو سکھلاتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کو تم نے شکار پر بھیجا بھی ہو، جو شکار تم کرنا چاہتے ہو، اور شکار کو ان جانوروں یا جانور کے ذریعے یا پرندے کے ذریعے تم شکار کرنا چاہتے ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے سدائے ہوئے ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ تم ان کو شکار پر چھوڑو بھی، تیسری شرط یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے شکار کریں، اپنے لیے شکار نہ کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب تم ان کو چھوڑو تو ان پر اللہ کا نام بھی لو۔ اور پانچویں شرط احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کو زخمی بھی کریں۔ جب ان 5 شرائط کے ساتھ وہ تمہارے لیے شکار کریں، اور اگر تمہارے پاس زندہ پکڑ کر لاتے ہیں تم ان کو شرعی طریقہ پر ذبح کرو۔ اگر زندہ پکڑ کر نہیں لاتے، تم نے ان مذکورہ شرائط کے ساتھ ان کو بھیجا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ شکار حلال جانور کا وہ اگر زندہ نہیں ہے تب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ شکار ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بندہ مشغول ہو جائے تو پھر باقی سب عمل بھول جاتے ہیں۔ ایک چسکا ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں آدمی مشغول ہو جائے پھر باقی کام بھول جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ باقی عبادات نہیں بھولنی، ان اللہ سریع الحساب، کیونکہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل ضائع کیے اور کیا عمل تم نے کیے۔ اگلی آیت میں فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں۔ آج اور آج کے بعد جو پاکیزہ اور ستھری چیزیں ہیں، یعنی حرام کے مقابلے میں جنہوں حلال بیان کیا گیا وہ تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اسی طرح جو تمہیں مرغوب ہیں، عمدہ ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا
کلوا من طیبات یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور عمدہ مرغوب، حلال بھی ہوں، عمدہ بھی ہوں، مرغوب بھی ہوں اور اچھی بھی لگیں، ان چیزوں کو تم استعمال کرو۔ تو جو چیزیں بسا اوقات حلال ہوتی ہیں، عمدہ ہوتی ہیں، مرغوب ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی عارضہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے۔ مثلا ایک بندے نے بکری ذبح کی، اپنی بکری ذبح کی حلال طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کی، اب دوسرے آدمی نے وہ گوشت چوری کر لیا، وہ گوشت تو اس کے لیے حلال نہیں رہا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں رہتی، غیر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو عمدہ مرغوب ہے، بہترین ہے، لیکن غیر اللہ کا نام اس نے لے لیا تو وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں رہی۔ تو فرمایا ان کو شرعی طور پر حلال کرو، عمدہ اور پاکیزہ مرغوب ہو، اس میں تمہاری روحانیت بھی ہے، تمہارے جسم کو بھی فائدہ ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا، کھانے سے مراد یہاں ذبیحہ ہے، کھانا تو حلال ہی ہے، ذبیحہ۔ اہل کتاب بشرط یہ کہ وہ اصلی نسلی اہل کتاب ہوں، یعنی نسلی طور پر یہودی یا نصرانی ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نام نہ لیں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور اگر وہ بسم موسیٰ یا بسم عیسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں کا نام لیتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ جو یہودی یا نصرانی ہیں یا تو اصلی نسلی ہوں یا پھر کسی اور مذہب سے یہودی نصرانی ہوئے ہوں، ان کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو بشرط یہ کہ اللہ کا نام لیں۔ اگر خدا نخواستہ اسلام سے پھر کے یہودی یا نصرانی ہوئے تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مرتد ہے، مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو فرمایا تمہارے لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہ تو کوئی بات عجیب ہے، ہمارا کھانا تو ویسے ہی پاکیزہ، ان کے لیے تو حلال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں، پرہیزگار ہی لوگ کھائیں، تمہاری دعوت پرہیزگار لوگ ہی قبول کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ کھائیں گے ان کے جسم میں وہ بڑھوتری ہوگی، اثر رہے گا تو تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ اگر فساق و فجار کو کھلاؤ گے، وہ گناہ کریں گے تو تم گناہ میں شریک ہو جاؤ گے، اس لیے پرہیزگار ہی کھائیں۔ لیکن یہاں جو حکم دیا گیا نیک لوگ کھائیں، ادھر کہا گیا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تم نے کھلانا، یہ اصل جو خوشی سے کھلانا ہے وہ تو نیک لوگوں کو ہی کھلانا ہے۔ لیکن بامر مجبوری اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھوکا مر رہا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت تم ان کو کھانا کھلاؤ تو وہ ان کے لیے حلال ہے، بامر مجبوری ان کو کھلایا جائے، ان کو شوق اور ذوق سے نہ کھلایا جائے، یعنی دعوت میں ایسی چیزوں میں ان کا اہتمام نہ کیا جائے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور فرمایا حلال کی گئی تمہارے لیے پاک دامن ایمان والی عورتیں، ان سے نکاح کرو، پاک دامن ہوں، یعنی حسن، ظاہر الحسن، اور ظاہری جو ہے نا ان کے بود و باش، اس کو دیکھ کر ان کی طرف میل نہ ہو جاؤ، بلکہ اصل پاکیزگی دیکھو کہ اصل پاکیزگی ان کے اندر ہے یا نہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور فرمایا کہ اہل کتاب جو تم سے پہلے ہوئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، نکاح کے لیے حلال کر دی گئی، لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ اولاد ماں کے مذہب پر ہوتی ہے۔ جب وہ اہل کتاب میں سے ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو اپنی طرف راغب کر دیں گے، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے لیے حلال کیوں نہیں ہیں؟ مسلمان عورتیں کسی یہودی نصرانی کے نکاح میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کی ایک وجہ بڑی عجیب علماء نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت یہودی یا نصرانی ہمارے نکاح میں آئے گی، اس کو مذہبی طور پر تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کسی نبی کی نفرت دل میں نہیں رکھتے۔ لیکن اگر کوئی سنی عورت، کوئی مسلمان عورت کسی کتابی کے نکاح میں جائے گی، کسی یہودی کے نکاح میں جائے گی، نصرانی کے نکاح میں جائے گی، جو یہودی ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو نصرانی ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جب نہیں مانتے تو ہمارے نبی کی توہین کریں گے اور ان کو ذہنی کوفت پہنچے گی، اس لیے کسی مسلمان عورت کا کتابی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے حق مہر ادا کرو، حق مہر بھی ان کو دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمہ ہے اس کو حق مہر نہیں دینا، نہیں، محسنین
ذمہ داری اٹھانے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے تم نکاح کرو۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت کی پوری ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، اس کے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وفا کا ایک عہد کیا جاتا ہے کہ ہم تا دم عزیز تیرے ساتھ وفا کریں گے، تجھے تکلیف نہیں دیں گے، تجھے دکھ نہیں پہنچائیں گے، ہم تیرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جائیں گے۔ غیر مصافحین، نکاح کرنے کی غرض شہوت رانی نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ طور پر جرانہ لگانے والی ہوں، تو فرمایا ان سے نکاح کرو۔ ومن یکفر بالایمان، جو کوئی ایمان کا انکار کر دے گا، ایمان سے پھر جائے گا، کفر کرے گا، مرتد ہو جائے گا، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے وہ سب برباد ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں گھاٹے میں جا پڑیں گے، خسارے میں جا پڑیں گے، نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔